نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 215 سے یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے۔ دیکھیے یسألون کیا ہے، یہ سألا یسألو فعل مضارع ہے، سألا یسألو، یسألو یسألونا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے۔ تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ سوال کے لیے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ سین حمزہ لام۔ تو وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا کیا، کویشچن کے لیے آتا ہے کیا، ینفقون وہ سب خرچ کریں، انفقا ینفقو سے بنائے، انفقا اس نے خرچ کیا، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، ینفقونا وہ سب خرچ کریں، کیا وہ سب خرچ کریں گے، یعنی کیا خرچ کریں، کویشچن کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، نون فاقا اس کا روٹ ہوتا ہے، تو کیا وہ خرچ کریں۔ قل کہہ دیجئے، قل کیا ہے؟ فعل امر، کہہ دیجئے، قالا یقولو قل قولو کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، یعنی جو بھی تم خرچ کرو، انفقتم تم خرچ کرو، انفقا انفقو انفقتا انفقتم فعل ماضی، کیا خرچ کرو، کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم، من خیرن، من مطلب سے، خیرن مال میں سے، یعنی مال یعنی جو بھی مال ہے تمہارا گڈس اس میں سے، فلیل والدینی، فا مطلب تو، والد، لی مطلب لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تین ورڈ سے جڑ کر بنا ہے، ایک فا ہے، پھر لی ہے، اور پھر والدین ہے، والدین دو کے لیے آیا ہے، ڈوئل کا صیغہ ہے یہاں پر، تو والدین کے لیے، والاقربینا یعنی فار یور پیرنٹس، والاقربینا اور قریبی رشتہ دار، دیئر ریلیٹیوز، اقرب قرب سے بنا ہے، قاف را با، قرب کس کو کہتے ہیں؟ قریب والے کو، قریبی رشتہ دار، والیتاما اور یتیموں پر، آرفنس یتیموں پر اور یتیم، والمساکینا اور مسکین یعنی جمع ہے یہ پلورل، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے، اور وا مطلب اور، ابن مطلب بیٹا، سبیل مطلب راستہ، راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر، وما اور جو، تفعلو تم سب کرو گے، تو یہ کس سے بنا ہے؟ فعلا یفعلو، یفعلونا تفعلو تفعلونا، تو جو تم سب کرو گے، من خیرن بھلائی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بھی اس کو، اسے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ سوال جواب کے مقامات ہیں قرآن میں، قرآن مجید میں سوال جواب کے جو مقامات ہیں وہ 17 ہیں، یعنی 17 جگہ اس طرح کے سوال جواب کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے، سوال کرتے رہتے تھے، تو اس میں سے ایک سوال، کیونکہ پھر مال خرچ کرنا اسلام میں بہت اچھا بتایا ہے، تو جب اسلام میں یہ اچھا بتایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ کیا خرچ کرنا ہے یا کتنا خرچ کرنا ہے، ان آیتوں میں یہ آیا کہ جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے تو ان کو دینا ہے، یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا خرچ کرنا ہے یا کتنا خرچ کرنا ہے، بس یہ بتا دیا گیا کہ کس کس کو دینا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے والدین، کیونکہ والدین کا حق ہوتا ہے، والدین پر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے، والدین کی ضرورتیں پوری کرنا، تو سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا ہے؟ والدین پر، پھر قریبی رشتہ داروں پر، دگنا اجر ہوتا ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اور والدین کے لیے تو خیر ہوتا ہی ہے بہت اجر کا باعث خرچ کرنا، لیکن قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی دگنا اجر ہوتا ہے، جیسے آپ کے بھائی بہن ہو گئے یا ان کے بچے ہو گئے یا آس پاس قریبی رشتہ دار جو بھی ہیں، یا آپ کے فادر کے گھر والوں میں سے یا مدر کے گھر والوں میں سے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کریں گے تو ڈبل اجر اس لیے ملے گا، ایک تو صلح رحمی کا کہ آپ نے صلح رحمی کی ان کے ساتھ، اور دوسرا صدقے کا، تو ڈبل اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد یتیموں پر بھی کرنا ہے اور مسکینوں پر بھی کرنا ہے اور مسافروں پر بھی کرنا ہے، کیونکہ پہلے سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا، مسافر کے لیے راستے میں سب کچھ ختم ہو جایا کرتا تھا،
بھلے ہی وہ مالدار ہوتے تھے لیکن راستے میں سب کچھ مال ختم ہو جایا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ اس میں سے صدقات میں سے ہم مسافروں کے لیے بھی خرچ کریں، یا اس طرح کا کوئی مسافر ہو اس کا ختم ہو جائے یا لوٹ مار ہو جائے راستے میں یا کسی طرح کی پریشانی ہو جائے اس کو، بھلے ہی اس کا بزنس گھر پہ بہت ہے لیکن اس وقت وہ خالی ہاتھ ہے، تو اس پر خرچ کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، اور جو تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، تم کتنا خرچ کر رہے ہو۔ تو مال خرچ کرنے کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ پھر حضرت ابو ذر کہتے ہیں، یعنی جو ایماندار ہے مطلب ایمان والا ہے، ایماندار مطلب ایمان والا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ جس کے اندر ایمان ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اور پھر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا قسم ہے اس کعبے کے رب کی وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ریپیٹ کر کے کہا 3 بار کہ قسم ہے کعبے کے رب کی کہ وہ انسان وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کثرت سے پیسہ جمع کرتے ہیں وہ لوگ نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے ہیں، یعنی پیسہ جمع اگر کرنا ہے وہ نقصان کی بات نہیں، اگر پیسہ جمع کرنے کے بعد خرچ کریں، صدقات نکالیں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اللہ کے راستے میں خیرات کریں، تو ان میں پھر گناہ نہیں ہے۔ اگر جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جو صرف جمع کر کے رکھتا ہی رہتا ہے اور جب خرچ کرنے کی بات آئی تھوڑا بہت روپیہ خرچ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا، جبکہ صحابہ کرام کی لائف پر دیکھیں، اس پر غور کریں تو وہ بہت بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال بھی لگا دیا تھا۔ تو ہم وہاں تک خرچ کرتے ہیں جہاں تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا، لیکن جہاں ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے تو وہاں ہم خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بزنس بند ہو گیا یا ہمارا بھی ہم جو ہے ایک اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ایسے خیالات شیطان دلوں میں ڈالتا ہے اور ہم وہیں خرچ کرنا اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ خرچ وہ ہے جو کم ہونے کے باوجود خرچ کرے، یعنی جس کے پاس کم ہے اس نے پھر بھی اللہ کی محبت میں خرچ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے وہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے، ہم جتنا خرچ کریں گے اس میں برکت بھی پھر اتنی ہی ہوگی۔ پھر 2 لوگ آپ سے نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے 2 لوگ قابل رشک ہیں، یعنی 2 لوگ ایسے جن پر رشک کیا جائے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا اور وہ کثرت سے خرچ کرتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو یہ اچھی بات ہے لیکن وہ خوب خرچ کرتا ہو، تو ایسے لوگ قابل رشک ہیں، یعنی خیر کے کاموں میں۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اسے خوب بانٹتا رہے۔ تو اگر آپ کسی کے پاس مال نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتا، لیکن علم ہے، قرآن کا علم جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے اور وہ لوگوں کو خوب بانٹ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ یہ 2 لوگ قابل رشک ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ قیامت کو قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا دے گا تو اس کے لیے اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں اب مطلب یہ مت سوچو کہ اب تو قیامت آنے والی، اب خرچ کرنے کا کیا فائدہ، نہیں، اگر پتا ہو تمہیں کہ اگلے چند سیکنڈ میں قیامت آنے والی ہے، یہ کہ مثال ہے خرچ کرنے کی، اگر پتا ہو اگلے منٹ قیامت آنے والی ہے تو جو نیکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میرے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے، چلو جلدی سے نیکی کا یہی کام کر لیتا ہوں بھلے ہی قیامت آ جائے، اور وہ فوراً اس کو لگا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے وہ خرچ کریں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد کوئی موقع نہیں، وہ سب جو آپ کا مال ہے سب وہ آپ کے وارث ہوگا، کچھ نہیں بچے گا، آپ کے لیے اپنا کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ ہوگا جو آپ خرچ کر گئے، قبر میں بس وہی کام آنے والا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، یعنی is prescribed
علیکم تم پر، یہ کتبا یکتبو سے بنا ہے اور یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. کتبا مجہول، ماضی مجہول، لکھ دیا گیا. علیکم تم پر، علا پلس کم، تم علیکم تم پر. القتالو جنگ کرنا، قتال ہے یہاں پر. قتال کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کرنے کو. یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جنگ کرنا. وہوا اور وہ، کرہن کراہت کہتے ہیں نا اردو میں، کراہت آ رہی ہے مجھے اس سے. تو کراہت کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ چیز کو. یعنی جو چیز ناپسندیدہ ہو اس کے لیے کراہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر کرہن ہے تو یہ وہی ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے. کاف را ہا، لکم تمہارے لیے، یعنی ہیٹفل ہے. لکم تمہارے لیے. وعسا اور ممکن ہے، امید ہے. بٹ پرہیپس یعنی ممکن ہے، امید ہے. عسا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، امید ہے یا ممکن ہے یا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے. تک رہو بہت اچھی آیت ہے یہ، اس آیت کو بھی انڈر لائن کریں. احکام یعنی ہارٹ ٹچنگ، کہ تک رہو تم سب پسند کرو. ٹھیک ہے، تک رہو تم سب پسند کرو، نہیں ناپسند کرو، کراہت سے بنائے کہ تم سب ناپسند کرو. یو ڈس لائک اسی سے بنا ہے، سیم روٹ. کاف را ہا، جیسے اوپر کرہن آیا ہے، کرہن ہمارا مصدر آیا ہے اور یہ کیا آیا ہے ہمارا؟ کریہا سے بنا ہے. دیکھیے کریہا اس نے ناپسند کیا، یکرہو وہ ناپسند کرتا ہے یا کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ تکرہو فعل مضارع، تکرہو تکرہونا. ٹھیک ہے، تو ان لگ گیا، ان کی وجہ سے یہاں پر نون نظر نہیں آ رہا، نون ڈراپ ہو جاتا ہے جب ان آتا ہے. تو کہ تم سب ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، شیئن کسی چیز کو. وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے. وعسا اور ہو سکتا ہے کہ یا ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، محبت کرو. حب دیکھیں تحبو، ہا با با اس کا روٹ ہے، تو یہ اس کے روٹ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے محبت یعنی پسند کرنا. یعنی یو لو احبب، تو یہ کس سے بنا ہے؟ احبا. یو ہبو احبا اس نے پسند کیا، اس نے محبت کی. یو ہبو وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، یعنی وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو. وہوا اور وہ، شرن شر کسے کہتے ہیں؟ برائی کو، بری. شر کہتے ہیں نا یہ شر ہے، یہ برائی ہے، اور وہ بری ہو یا برائی ہو یا بیڈ تھنگ ہو. لکم تمہارے لیے. واللہ اور اللہ، یعلمو جانتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع. علیما یعلمو وہ جانتا ہے. وانتم اور تم، لا تعلمون تم سب نہیں جانتے. لا مطلب نہیں، تعلمون تم سب جانتے. تعلمو تعلمون، علیما یعلمو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے یہ. دیکھیں اس میں کیا کہا کہ تم پر، یعنی تم پر قتال کرنا، جنگ کرنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا، یعنی جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے شروع میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ بار بار جنگیں ہو رہی تھی اور جنگ میں جانا ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس وقت کہ تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی، سب لوگوں، چند لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، تو سب لوگوں پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، چاہے وہ کتنا بھی ناپسندیدہ ہو تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں کیونکہ لوگوں کو ناپسندیدہ کیسے لگتا تھا، اس کے اندر گھر چھوڑنا پڑتا تھا، اپنا مال خرچ کرنا پڑتا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر جنگ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، چاہے تمہیں کتنی بھی کوئی بات بری لگے. اب دیکھیے جنگ جو ہوتی ہے یعنی قتال دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب دین اور مذہب کے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی اگر بہت سارے لوگ ہیں تو چند لوگ نکلیں، باقی لوگ گھر میں رہیں، چند لوگ نکلیں، اور وہ پھر فرض کفایہ ہوتا ہے اگر بہت لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے فرض عین تب ہوتا ہے جب کہ دشمن حملہ کر دیں. ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال ابھی یہ سچویشن نہیں آتی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر آ جائے تو پھر نکلنا پڑتا ہے، نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ لائف میں یعنی کتنی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ اطمینان دینے والی آیت بتا رہے ہیں
اور ہارٹ ٹچنگ آیت، اور اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا. کبھی بھی ایسی سچویشن آپ کے سامنے آئے کہ آپ پریشان ہو رہے ہوں، آپ گھبرا رہے ہوں، تو قرآن کی یہ والی آیت یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، کیونکہ ہمارے سامنے ناپسندیدہ حالات آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت تمہیں وہ ناپسندیدہ حالات لگ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھے ہوں، اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے تم ابھی پسند کر رہے ہو، یعنی جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، جسے تم پسند کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے جب بھی ایسے حالات آ جائیں تو پھر اللہ کی خاطر صبر کرنا، اور پھر یہ آیت یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ کوئی چیز اگر اس وقت مجھے بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے اس میں خیر ہو، اور کوئی چیز جو مجھے اس وقت بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے برائی ہو. جیسے مان لیجیے یہاں پر تو جنگ کا ہی ایگزامپل ہے، تو اس میں کیا ہے کہ نکلنا برا لگتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی خیر ہوتی ہے. اگر شہداء کا درجہ مل جائے تو بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر جیت کر آ جائیں تو بھی خیر ہی خیر ہے. اس وقت بظاہر وہ بری لگتی ہے، لیکن زندگی میں ایسے حالات بہت آتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، اور ہم اس پہ مایوس ہوتے ہیں اور پھر کوسنے لگتے ہیں، پھر کفریہ کلمات بولنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بھی بولنے لگتے ہیں، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ایسے حالات آ جائیں تو ہمیشہ یہ سوچیں ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ جانتے ہیں. آیت 217 دیکھیے کہ یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے. پھر سوال ہوا، پھر کویشچن ہوا، یعنی آپ سے بیٹھے تھے، صحابہ کرام نے آ کر پھر سوال کیا، کہ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں. حرمت والے مہینے جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. حرام مطلب حرمت، جس کے اندر کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے جنگ کرنا حرام ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر حرام ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے، جیسے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں رجب والے. تو اس میں لوگ سوال کرنے آئے تھے کہ حرام مہینوں میں قتال، جنگ کرنا، فیہی، اس میں کیسا ہے. کیسا ہے کویشچن اپنی طرف سے لگائے سینٹینس پورا کرنے کے لیے، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال، جنگ کرنا، فیہی، اس میں کیسا ہے. قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فیہی، اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، صد کہتے ہیں روکنے کو، صاد دال دال، صد، روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے، عن مطلب سے، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا. یہ بھی کیا ہے، مصدر ہے، کفر، کفر کرنا، بھی، اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یا کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، مسجد حرام مطلب بیت اللہ سے یا مسجد حرام سے روکنا. وَإِخْرَاجٌ، اور نکالنا، اخراج، نکالنا، یہ بھی مصدر ہے، اور نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، اہل، اس کے اہل یعنی اس کے رہنے والے، منہ، اس سے، اکبرو، زیادہ بڑا ہے، اکبر مطلب زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس. والفتنۃ، اور فتنہ، اکبرو، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل بھی کیا ہے، یہ مصدر، من القتل، قتل سے. اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس پارٹ کو، کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ حرمت والے مہینوں میں قتالین، جنگ کرنا، فیہی، اس میں کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے، قل، یعنی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قتال کرنا اس میں، جنگ کرنا، قتال فیہی، جنگ کرنا اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، کبیر، بڑا گناہ. اور اللہ کے راستے سے روکنا یعنی وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا بھی اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبرو، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنہ، اکبرو، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے، یعنی قتل سے زیادہ بڑا کیا ہے، فتنہ ہے. تو
اس میں کیا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے حرمت والے مہینوں میں کبھی بھی جنگ نہیں کی، یعنی جتنے بھی حرمت والے مہینے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے اندر جنگ نہیں کی۔ پھر اگر کوئی آ جائے تو جواب دینا پڑتا ہے، یعنی اگر کوئی اس مہینے میں آ جائے تو پھر جواب دیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے، پھر مار نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی جنگ کرنے آ جائے تو پھر جنگ کی جا سکتی ہے۔ پھر رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک گروپ نخلا کی طرف بھیجا، یعنی آپ نے سیریا نخلا کی طرف 8 لوگوں کو بھیجا اور اس قافلے کو ہدایت دی کہ قریش کی حرکتوں اور آئندہ وہ کیا کریں گے اس کا پتہ لگائیں۔ کس لیے بھیجا؟ کہ قریش کی حرکتوں کا پتہ لگائیں اور وہ کیا کرنے والے ہیں اس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے دشمنوں کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے، یعنی دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے یہ قافلہ بھیجا تھا۔ آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن راستے میں ان لوگوں کو قریش کا تجارتی قافلہ ملا، یعنی قریش کا ایک قافلہ تھا، وہ بزنس کے لیے جا رہا تھا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور یہ آپ کی اجازت کے بغیر ہوا، اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جماعت الثانی ختم ہو رہا تھا اور رجب شروع ہو رہا تھا، یعنی تاریخوں میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ کون سا شروع ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا تاریخوں میں مغالطہ ہوا، یعنی کنفیوژن ہوئی، انہیں لگا کہ ابھی تو حرمت والا مہینہ شروع نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اس پر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع ہوا، مشرکین نے کہنا شروع کر دیا ویسے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز بنتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ باتیں تو تھی نہیں، اور اب یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، تو کیا جنگ کرنا اس میں اچھا ہے؟ جنگ کرنا تو ہر دین میں منع ہے، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں۔ تو اس طرح پروپیگنڈا شروع ہوا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور پوچھا، یعنی صحابہ کرام بھی آئے، پھر مشرکین، یعنی ان سے پہلے باقی کے لوگ بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، چلو پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا؟ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے نکالنا ان کے گھر والوں کو، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کر رکھا تھا؟ مکہ سے نکال رکھا تھا، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کے رہنے والوں کو اس گھر سے نکالنا وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ جنگ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری معاشرہ، پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے، فتنے پھیلتے ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، لوگوں کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، فساد پھیلتا ہے۔ اگر قتل میں ایک ہی بار جو ہے معاملہ پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قتل سے زیادہ برا کیا ہے؟ قتل میں تو اگر کوئی کسی کا قتل کرے گا ایک آدمی کا کرا، لیکن اگر کسی نے فتنہ پھیلایا تو اس کا ایفیکٹ سب پر پڑتا ہے، پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے، آگے تک کی نسلوں پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ پھر اور یہ ہے کہ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے، یعنی ان سے غلطی ہوئی تھی، صحابہ ان کو پتہ نہیں تھا، تاریخوں میں مغالطہ تھا، تو اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس حال میں پھر معافی ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن صحابہ کرام اس کو جمادی الاخری کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، اس لیے تاریخوں میں مغالطہ ہوا، اس لیے وہ ایسا ہوا اور ان سے غلطی سے ہوا، پھر اس لیے اس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر کافر جو ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرنے کے لیے آئے تھے کہ مطلب وہ ایسی ایسی حرکتیں انہوں نے کی کہ لوگوں کو گھر سے نکال دیا، مسجد حرام لوگوں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے تو بہت زیادہ بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، لوگوں کو گھر سے نکالنا، کفر کرنا، فتنے پھیلانا، یہ تو زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ولا یزالو، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے اس ورڈ پر غور کریے، ولا یزالو، وا مطلب اور لا یزالو، وہ سب ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لا ہے نا، لا کا مطلب اب یہاں پر نہیں میں نہیں آئے گا، یہ یزالو جو ہے نا، یہ
یہ جو یزالو ہے یعنی یہ بنا ہے زالہ سے، زا یا لام اس کا روٹ ہے، یہ بنا ہے زالہ سے، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور یزالو وہ زالہ مطلب وہ ہمیشہ نہیں تھا، یا یزالو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو جب لا لگ جاتا ہے نا تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جب یہ لا یزالو اگر اکٹھا آتا ہے تو لا پھر ہم نیگیٹو میں نہیں لیں گے، پھر ہم کیا کریں گے اس کا، وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یزالونا وہ سب ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لا جو ہے یہاں پر نیگیٹو والا لا نہیں ہے یزالو کے ساتھ، کیونکہ یزالو زالہ یزالو جو ہے خود اپنے میں ایک نیگیٹو ہے، زالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نہیں تھا یا وہ اور یزالو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ہے یا رہے گا، اور جب لا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ سب ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، آگے جا کر بھی لوگوں کو لا الگ کر دیتے ہیں، یزالو الگ، تو لا یزالونا وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا وہ فطرت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسی فطرت کے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم تم سے جنگ کرتے، قاتل یقاتلو، دیکھیے قاف کے آگے الف آ گیا، میں نے بتایا تھا قاف کے آگے جب الف آ جائے یا قاف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جنگ کرنا، وہ جنگ کرتے رہیں گے، کم تم سے، فعل مضارع ہے، قاتل یقاتلو یقاتلون، جنگ کرتے رہیں گے، کم تم سب سے، حتی یہاں تک کہ، یردوکم وہ لوٹا دے تمہیں یا پھیر دے تمہیں، ردا یردو رد کرنا کسے کہتے ہیں، پھیر دینا یا لوٹا دینا، وہ پھیر ردا یردو فعل مضارع ہے، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں گے کم تمہیں، ان دینکم، ان مطلب سے دینکم تمہارے دین سے، دین مطلب دین اور کم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ طاقت رکھیں، دیکھیں ان کے نیچے جو نون کے نیچے جو زیر لگ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے لگ رہا ہے، ورنہ یہ ان تھا، ٹھیک ہے، آگے ملانے کے لیے زیر لگ رہا ہے، ان استطاعوا وہ طاقت رکھتے، ومن اور جو کوئی، یرتدد پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، یرتدد، ٹھیک ہے، یعنی مرتد ہو جانا اور پھر جانا، ٹرنس اوے، تو یہاں پر یہ کس سے بنا ہے، ارتدا سے، ارتدا وہ پھرا، وہ مرتد ہوا، یا یرتدو وہ پھرتا ہے یا پھرے گا، یعنی وہ مرتد ہوتا ہے یا ہوگا، اور ارتدا اور ارتدد دونوں اس کے فعل امر ہوتے ہیں، اور اسی سے آتا ہے مرتد پھرنے والا، اور ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اور جو کوئی یرتدد پھر جائے گا، منکم تم میں سے، تو یہ کیا ہے، فعل مضارع، ان دینی ہی اس کے دین سے، ان مطلب سے یا بارے میں، دینی ہی اس کے دین سے، ہز ریلیجن اس کے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، فا مطلب تو یا پھر، یمت وہ مر جائے، ماتا یموتو سے پھر وہ مر جائے، وہوا اور وہ، کافرن کافر ہے، ڈس بلیور کافر ہے، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، حبیتت برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، حبیتا سے بنائیے، حبیتا وہ برباد ہوا، فعل ماضی ہے یہ بتو یعنی وہ برباد ہوا یا وہ ضائع ہوا، اور یہ بتو وہ ضائع ہوتا ہے یا ہوگا، یعنی وہ برباد ہوتا ہے یا ہوگا، اہبت تو برباد ہو یا ضائع ہو، تو ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کیونکہ یہ اعمال کے آگے آ رہا ہے، اعمال کے بارے میں ہو رہا ہے، یہ فیمیل ہے، تو میں نے بتایا آپ کو کہ جب تا آ جائے، تا کے اوپر جزم آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ فیمیل کا صیغہ ہے، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، دیئر ڈیڈز عمل کی جمعی اعمال پلورل، فی الدنیا فی مطلب میں، الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، اور اولئکا یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو یعنی والے، آگ والے یعنی آگ کے ساتھی، کمپینینز آف فائر، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ول ابائڈ فار ایور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالد اور خالدون خلدہ سے بنائیے، خلد یخلدو خلود، اور یہاں پر کیا ہے یہ خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے، فاعل جمع ہے یہ، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب ان کی فطرت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، ایک تو انہوں نے
جرم اتنے بڑے بڑے کیے، لوگوں کو اتنا زیادہ ستایا، پریشان کیا، خود حرمت والے مہینوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور مسلمانوں سے غلطی ہو گئی تو پروپیگنڈا لے کر بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جبکہ ان سے غلطی سے یہ سب ہوا تھا، مسلمانوں سے جان بوجھ کر یہ سب نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جنگ کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ فتنہ مچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے فطرت بتا رہے ہیں کہ وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، یعنی ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے وہ یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ پھیر دے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی وہ جو ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہمیشہ پھیرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جنگیں بھی اس لیے کرتے تھے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس دین کو چھوڑ دیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، بس وہ یہ جتانا چاہتے تھے، اور طرح طرح سے ستاتے تھے لوگوں کو، اور وہ لوگوں کو طرح طرح سے ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، تمہیں ستاتے ہی رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، جب تک کہ تم ان کے دین میں نہیں آ جاتے، یعنی جب تک کہ وہ تمہیں مرتد نہیں بنا دیتے، تمہیں اسلام سے نہیں پھیر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، مسلمانوں کو ہدایت دے دی کہ اگر وہ ایسا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ یاد رکھنا جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے، اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے، یعنی کفر کی حالت میں مر جائے اور وہ کافر ہوا، یعنی جب کفر کی حالت میں مریں گے تو کافر ہوں گے، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انہوں نے جتنی نیکیاں کی تھی ساری نیکیاں زیرو، اعمال ضائع۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرتد کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو کوئی مرتد ہو جائے، جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہمیں دوسروں کے دین کو اڈاپٹ نہیں کرنا، ہمیں کیا لگتا ہے دوسروں کا دین زیادہ اچھا لگتا ہے، جبکہ ہمارا اپنا دین بہت زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ دین بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر وہ لوگ سختیاں کرتے ہیں، آج کے ٹائم پہ بھی دیکھیں، اور ہمیشہ کی یہ بات ہے، اور یہ ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ وہ لوگ سختیاں کرتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کی فطرت ہے، جب تک کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے نہ پھیر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مرتد ہو جائے، جس نے اپنا دین چھوڑ دیا، ایک تو اس کے سارے اعمال ضائع، پھر دوسرا وہ لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو شریعت میں اگر کوئی مرتد ہو جائے، ایک تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مان لیجئے میاں یا بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو آٹومیٹیکلی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کا وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں رہتا۔ پھر تیسرا یہ کہ شریعت کے اکارڈنگ اس کو قتل کیا جائے اور اس کا غسل بھی نہیں دینا، اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہوتی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا۔ یہ سزا مرتد ہونے کی ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ چلو یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، آخرت میں تو سزا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہی حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ دین پر ہو اور اسلام کی حالت میں ہو۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو موڑ مت دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اور اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، بے شک آپ رحمت عطا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے پھر یہ بھی پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وباسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہوں اللہ پر رب ہونے پر، اور اپنے اسلام، میرا دین اسلام ہونے پر، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر، ان سب باتوں پر میں راضی ہوں۔ اس لیے یہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ ان الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا مطلب بے شک، الذین وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آمنو یہ فعل ماضی ہے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، ہاجروا ہجرت کرنا جو ہے یعنی چھوڑ کر چلے جانا، ہجرت کر جانا، ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، تو اس کا ہے ہاجرا یہاجرو۔ ٹھیک ہے، تو ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، جاہدہ یجاہدو، جیم ہا دال اس کا روٹ ہے، مطلب جد و جہد، کوشش کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، یرجونا امید رکھنا، تو یہ کس سے بنا ہے؟ رجا سے، رجا اس نے امید رکھی، دے ہوپ، رجا، یرجونا، اور ارجو اس کا فعل امر ہے۔
ٹھیک ہے. تو اور وہ سب امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، رحمت مرسی اللہ کی رحمت کی. واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، the most merciful. یا غفور آف forgiving یعنی بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بعد؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرتد ہونے کی سزا بتا دی کہ کتنی سخت سزا ہے، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور دنیا میں بھی سب ضائع ان کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا جو لوگ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں، بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں تو ہجرت کر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں. اور پھر وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتے ہیں، یعنی یہ سب کرنے کے بعد امید بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اچھا گمان رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی اس کے بعد بھی کہ انسان ہے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اگر اس میں معافی بھی مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا پھر غفور ہونا، رحیم ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، رحمت دی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت مل گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.